ایک لڑکی نہایت ہی شریف النفس اور پاک دامن تھی۔ جب اس کی شادی طے ہو گئی تو اسی روز سے وہ بیمار ہو گئی۔ بیماری کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ لڑکی بستر مرگ سے جا لگی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے صرف اس کا باپ موجود تھا۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور دوسرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ باپ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ علاج کے لیے مختلف طبیب آ چکے تھے لیکن کسی کو بھی مرض کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز کسی نے اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک دانا طبیب ہے، اس سے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مشورہ کرو، امید ہے کہ وہ مرض کو سمجھ جائے گا۔ لڑکی کا باپ اس بات پر راضی ہوا اور اگلے دن صبح سویرے وہ اس بستی کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ دوپہر تک وہ اس طبیب کے پاس پہنچ گیا اور تمام صورتحال سے اس طبیب کو آگاہ کیا۔ طبیب نے اس شخص کی حالت اور دکھ کی کیفیت کو دیکھا اور کہا کہ کچھ دیر آرام کرو، کچھ کھاؤ پیو اور واپس اپنی بستی میں چلے جاؤ۔ میں انشاءاللہ یہاں سے جلد فارغ ہو کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لڑکی کے باپ نے کچھ دیر وہاں قیام کیا اور گھر کا پتہ وغیرہ سمجھا کر واپسی کی راہ لی۔ 2 دن کے بعد وہ طبیب لڑکی کے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی کا باپ خاطر مدارت کے بعد اس طبیب کو لڑکی کے پاس لے گیا۔ طبیب نے پاس بیٹھ کر اس کی نبض دیکھی اور کچھ سوالات اس کے باپ سے کیے۔ کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد طبیب نے لڑکی کے والد سے کہا، تم ذرا اس کمرے سے باہر نکل جاؤ، میں تنہائی میں کچھ ایسے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب لڑکی تمہاری موجودگی میں شاید نہ دے سکے۔ لڑکی کا باپ طبیب کی عمر اور اچھی شہرت کی وجہ سے پر اعتماد تھا، سو کمرے سے باہر نکل گیا۔ طبیب نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا میں نے تمہاری بیماری کا جائزہ لیا ہے، بظاہر تو تمہیں کوئی بھی جسمانی بیماری نہیں، لیکن کوئی ایسی بات تو ہے جس نے تجھے بستر مرگ تک پہنچا دیا۔ مجھے اپنا باپ سمجھو اور مجھ پر اعتماد کرو اور وہ بات مجھے بتاؤ جس نے تجھے اس حالت پر پہنچا دیا، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یہ سنتے ہی لڑکی زاروں قطار رونے لگی۔ طبیب نے حوصلہ دیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری ماں زندہ تھی۔ میری منگنی میرے ایک رشتہ دار کے ساتھ طے ہوئی جو کہ اسی بستی میں رہتا ہے۔ ایک روز میں کسی کام سے چھت پر گئی، جب واپس اتر رہی تھی تو لکڑی کی سیڑھی سے میرا پاؤں پھسل گیا اور میں برے طریقے سے نیچے گر پڑی۔ اللہ کا شکر ہوا کہ کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن اندرونی طور پر کافی چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے میری شرمگاہ سے کافی خون جاری ہوا۔ مجھے طبیب کے پاس لے جایا گیا۔ طبیب نے میری ماں کو بتایا کہ گرتے وقت نازک حصوں پر خاصی ضرب لگ چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت پھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا۔ طبیب نے کچھ دوائیں وغیرہ دی اور کچھ عرصہ بعد میں بالکل تندرست ہو گئی، لیکن میری ماں اسی روز سے خاصی فکر مند رہنے لگی۔ وہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے ماں سے اصرار کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم بہت پریشان رہتی ہو۔ ماں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، بیٹا بہت برا ہوا۔ میں نے کہا، ماں کیا برا ہوا؟ ماں نے کہا، بیٹا تم نہیں جانتی، جو تمہارے نازک حصہ سے خون بہا ہے اور پردہ پھٹا ہے وہ تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ماں سے کہا، وہ تو چوٹ تھی، اب ٹھیک ہو گئی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں اس چیز کو لے کر ایک خاص رویہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارے خاندان میں کئی لڑکیوں کو شادی کے بعد گھر بیٹھنا پڑا۔ اب پتہ نہیں تمہارے ساتھ شادی کے بعد کیا ہوگا۔ ماں کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک روز میری ماں بھی خال کے حقیقی سے جا ملی اور میں بالکل تنہا ہو گئی۔ اب جب کہ میرے باپ نے میری شادی طے کر دی ہے تو وہی بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی اور میری بیماری کا سبب بن گئی۔ طبیب کچھ دیر تک پاس بیٹھا سوچتا رہا اور پھر لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے
باہر نکل آیا۔ لڑکی کا باپ باہر بیٹھا بے چینی سے طبیب کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ طبیب نے لڑکی کے باپ سے کہا، میں نے تمہاری بیٹی کا مرض ڈھونڈ لیا ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ کیا تم لڑکی کے ہونے والے شوہر اور اس کے ماں باپ کو کچھ وقت کے لیے یہاں بلا سکتے ہو؟ کیونکہ علاج کے لیے ان کی اجازت ضروری ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، بلا تو سکتا ہوں، مگر ان سے اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ طبیب نے کہا، یہ علاج کا تقاضا ہے۔ لڑکی کا باپ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلا اور اس لڑکی کے ہونے والے شوہر اور اس کے ماں باپ کو بلا لایا۔ طبیب نے سب کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اصل میں لڑکی کو ایک جن کی ہوا ہے اور یہ ہوا اس کے بدن سے خارج کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہوا خارج نہ ہوگی لڑکی تندرست نہ ہوگی۔ لڑکی کے ہونے والے شوہر نے کہا، تو آپ اس ہوا کو خارج کریں۔ طبیب نے کہا، یہ ہوا کسی دوا سے خارج نہ ہوگی بلکہ اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اور اس ہوا کے خارج ہونے میں ایک خطرہ بھی ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، کیسا خطرہ؟ طبیب نے کہا، اگر میں اس ہوا کو ناک کے ذریعے خارج کرتا ہوں تو لڑکی تمام عمر کسی بھی چیز کو سونگھ نہ پائے گی۔ اگر کان کے ذریعے خارج کرتا ہوں تو تمام عمر یہ لڑکی سن نہ پائے گی۔ اگر میں منہ کے ذریعے خارج کروں تو تمام عمر اس لڑکی کو کسی بھی چیز کا ذائقہ نہ آئے گا۔ اگر میں مقد کے ذریعے خارج کروں تو اسے حاجت کی طلب محسوس نہ ہوگی۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس ہوا کو شرمگاہ کے ذریعے خارج کروں۔ اس سے صرف یہ ہوگا کہ پردہ بکارت پھٹے گا اور ہوا خارج ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر طبیب نے ان لوگوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کسی کے بھی بولنے سے پہلے اس کے ہونے والے شوہر نے کہا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ طبیب ان لوگوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر اندر چلا گیا اور لڑکی کو سارا قصہ بتایا اور کہا کہ وہ فکر مند نہ ہو، سب کچھ درست ہو چکا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ طبیب نے وہاں کچھ وقت مزید گزارا اور باہر نکل آیا۔ طبیب کو دیکھ کر وہ سب لوگ آگے بڑھے۔ طبیب نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اس لڑکی کا علاج ہو چکا ہے، بس 1-2 ہفتے تک وہ بالکل تندرست ہو جائے گی۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہو یا حکایت، لیکن عورت کی پاک دامنی کی ضمانت پردہ بکارت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ طب اور میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ پردہ بکارت کسی بیماری یا کسی چوٹ کے سبب پھٹ سکتا ہے، لیکن توہمات کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر پردہ بکارت ہی عورت کی پاک دامنی کی دلیل ہے تو عورت مرد کی پاک دامنی کے لیے کون سا معیار قائم کرے، خاص کر کسی ایسے مرد کے لیے جو کسی بیماری کی وجہ سے جنسی ملاپ میں کمزور ہو۔